السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارا اردو کا فیڈرل بورڈ کا اردو کی 9th کلاس کی کتاب کا پہلا چیپٹر ہے اور یہ پہلا لیکچر ہم ریکارڈ کرنے لگے ہیں اس میں۔ تو اس میں آپ کی جو 2021 میں یہ جو بک ہے آپ کی یہ چینج ہوئی ہے اردو کی، اور یہ پہلے سے جو پنجاب بورڈ کی نسبت تھوڑی سی جو ہے نئی بک ہے، تو تھوڑا سا اس میں میٹیریل بہت اچھا انہوں نے جو ہے وہ ڈالا ہے، لیکن نسبتاً پہلے کی نسبت کچھ مشکل ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہے نا اس کو لیکن ہم ترتیب سے اس کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی۔ تو ہمارا جو آپ کا جو فیڈرل بورڈ کا جو پیٹرن ہے، جو پیپر کا پیٹرن ہے، اس میں اس کے حساب سے ہم اس کی پیپر کی تیاری بھی ہماری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور ہم جن چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں گے، مثلا ہمارا جو پہلا سبق ہے، تو اس میں یہ ہے، میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس سبق کو اچھے طریقے سے، جتنے بھی اسباق ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہم پہلے سمجھ لیں۔ سمجھنے کے بعد اس کے بعد پھر ہمارے لیے تشریح کرنا بھی آسان ہے۔ اگر وہ غزل ہے تو اس کے اشعار کی تشریح کرنا بھی آسان ہے، اور اگر وہ نظم ہے تو اس کے لیے بھی تشریح کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سبق کا ہمارے سامنے تعارف آ جائے، اور اس کو سبق کے جتنے بھی جو ہے وہ پہلو ہیں، اور سبق کے جس انداز سے بھی وہ جو چیزیں بیان کی گئی اس کو اچھی طریقے سے ہم سمجھ لیں۔ تو ہمارا پہلا لیکچر ہے، اور اس میں اس بات کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی سمجھیں، اور اچھے اس میں گو کہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ سننے والے جو ہیں ہر طرح کے کچھ ایوریج اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو ان کے لحاظ سے بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو کوشش ہوگی کہ ایک بات جو ہے، کوئی ہماری بات رہ نہ جائے، ہر چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ باقی اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی بات ایسی لگے کہ جو مطلب نہیں ہونی چاہیے، یا کوئی ایسی کوئی کمی محسوس ہو، تو آپ اس میں جو ہے نا جو کمنٹ سیکشن میں آپ اس کو ضرور بتا سکتے ہیں۔ تو ہمارا یہ پہلا چیپٹر ہے، سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے اندر ہم جو ہے نا سب سے پہلے تو یہ جو کچھ چیزیں ہم اس کو جو ہے وہ فوکس کریں گے کہ مصنف اور سبق کا تعارف، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے مشکل الفاظ کے معنی ہیں، اور پھر پیراگراف کی تشریح ہے، پھر مشکل سوالات کے جوابات ہیں۔ اور آپ کا جو بورڈ کا پیٹرن ہے فیڈرل بورڈ کا، اس کے اندر یہی چیزیں، اس میں سے یہی چیزیں آئیں گی، اور اس کے علاوہ MCQs ہوں گے جو بیچ میں سے بن سکتے ہیں، الفاظ کے معنی بن سکتے ہیں، اور مصنف کے حالات ہیں اس میں سے بنائے جا سکتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ جب پورا سبق ہمارا کور ہو جائے گا تو وہ بھی ہمارے کور ہو جائیں گے۔ اور اس میں جو ہے نا سب سے پہلی چیز ہے مصنف کا تعارف، کہ مصنف جو ہے، اس سبق کے مصنف سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا نام علامہ شبلی نعمانی ہے، اور بہت بڑے یہ مسلم جو ہے وہ اسکالر گزرے ہیں، اور بہت زبردست علم والے آدمی تھے، اور 1857 میں 1857 میں پیدا ہوئے، اور 1914 میں ان کی وفات ہوئی۔ انگریز حکومت تھی اس وقت، تو انگریز جو برطانیہ کی جو حکومت تھی، ان کی طرف سے ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ یہ اتنے بڑے یعنی کہ عالم تھے کہ ان کی جو علمیت جو تھی وہ پورے ہندوستان میں ان کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ ان کے والد کا نام، یہ ہمارے سبق کے آخر میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، اور اس میں سے جو ہے نا ہم اہم چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا، وکالت کے پیشے سے منسلک تھے۔ 1882 میں 1882 میں پہلے سر سید کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ علی گڑھ سے منسلک رہے ان کے ادارے سے، اور فارسی کے وہاں پر استاد رہے، اور پھر 1898 میں حیدرآباد دکن میں پڑھانے لگے۔ اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء، ایک بہت بڑا مدرسہ، بہت بڑا یہ یونیورسٹی ہے انڈیا کے اندر، تو وہاں پر جو ہے یہ جو ندوۃ العلماء کا جو قیام عمل میں آیا وہ بھی انہی کی کوششوں سے تھا، اور پہلے جو اس کے جو ناظم رہے، جو پرنسپل جو رہے، یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے علامہ شبلی نعمانی رہے۔ اس کے بعد 1913 میں اعظم گڑھ ایک علاقے کا نام ہے، اس میں دارالمصنفین قائم کیا، ایک ایسا ادارہ قائم کیا کہ جس نے بہت سارے لوگوں کو جو لکھنے میں، اور بہت سارے علماء کو جو لکھنے پڑھنے میں مہارت رکھتے تھے، ان کو ایک جو ہے وہ پلیٹ فارم پر جمع کیا، اور پھر بہت زبردست قسم کے موضوعات پر مختلف وہاں سے تصانیف نکلی، اور ان جو ہے جو ان کا شروع کیا ہوا کام تھا، جو انہوں نے اپنی وفات سے 1 سال پہلے شروع کیا، اور بعد میں سینکڑوں کتب وہاں سے لوگوں نے لکھی، اور پوری دنیا کو اس سے فائدہ ہوا۔ اچھا، ان کی جو کتب ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو سبق کا ہمارا جو سبق ہے سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب ہے، 6 جلدوں کے اوپر، لاجواب کتاب ہے، اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ کا ایسا کارنامہ ہے جو ان کا قیامت تک ان کو جو ہے وہ زندہ رہے گا، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے ان کو 6 جلدوں کے انہوں نے بیان کیا،
اور پھر یہ اپنے اس کو مکمل نہیں کر پائے تھے، پہلے فوت ہو گئے، تو ان کے بعد ان کے جو شاگرد تھے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اس کو مکمل کیا۔ تو ہمارا سبق بھی جو ہے نا سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اسی کتاب کا ایک مضمون ہے جس کو اٹھا کر انہوں نے ہمارا سبق بنایا ہے۔ اور اس کے بعد الفاروق ہے کتاب، ان کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی ہیں۔ اس کے المامون ہے، شعر العجم ہے، موازنہ انیس و دبیر ہے، سفر نامہ روم و شام، اور اس کے بعد ان کے جو اور مضامین تھے ان کو مقالات شبلی کے نام سے ایک کتاب کے اندر یکجا کر دیا گیا۔ تو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے جو مصنف کے حالات ہیں یہ، اور ان کی خاص طور پہ جو ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات، یہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اور کتابوں کے نام، مثلا وہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ شعر العجم کس نے لکھی، اس میں مختلف نام دے دیں گے، تو آپ نے اس میں سے جو ہے وہ صحیح آپشن جو ہوگا اس کو آپ نے چوز کرنا ہوگا کہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی کی طرف، کہ مشکل الفاظ کے معنی جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے، آپ کو سبق سمجھنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اس کے لیے ترتیب ہے، ایک تو صورت یہ تھی کہ ہم اس کو یہاں پر لکھ دیتے ہیں، لکھنے میں یہ تھا کہ بہت چھوٹا چھوٹا لکھا جاتا، آپ کو کیمرے کے اندر صحیح طرح وہ ویڈیو میں رزلٹ بھی صحیح طرح نظر نہ آتا۔ تو اس میں میں انشاءاللہ اس کی کوشش کروں گا کہ ہم پورا سبق پڑھیں گے، اور پورے سبق ایک ایک پیراگراف آپ کو جو ہے نا، اس میں پیراگراف دیے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے بک کھلی ہو، آپ کی انگلی اپنے جو ہے نا بک پر آپ نے رکھی ہو، اور جو ہے یہ ہم ایک ایک پیراگراف میں جو مشکل باتیں ہوں گی پہلے اس پیراگراف کو سمجھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی ہوں گے اس کو سمجھیں گے، اس کے بعد ہم اگلے پیراگراف پر چلیں گے۔ تو اس لیے جب آپ کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہوگی تو آپ کو تب آسانی ہوگی، صرف ویڈیو دیکھتے رہیں گے تب آپ کو آسانی نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو سب سے پہلا پیراگراف ہے کہ اخلاق کا ایک دقیق نقطہ، یہ دقیق کا مطلب باریک، باریک نقطہ، باریک نقطے کا مطلب جس سے ہم کہتے ہیں نا اردو میں، ہم عام زبان میں کہتے ہیں پوائنٹ کی بات، کہ بہت اہم بات میں بتانے لگا ہوں، یہ جو ہے نا بہت اہم بات، یہ پوائنٹ کی بات جو ہے اس کو کہتے ہیں اردو میں دقیق نقطہ، باریک، دقیق کا مطلب ہوتا ہے باریک۔ وہ کہتے ہیں کہ اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے، باریک نقطہ، بہت اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق حسنہ کا مطلب اچھے اخلاق کا جو پہلو پسند کرے اس کی اس شدت سے پابندی کرے، اور اس طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے۔ شدت کا مطلب سختی سے، اور اس طرح دائمی کا مطلب ہمیشہ، غیر متبدل نہ تبدیل ہونے والا، اس کا مطلب بھی ہمیشہ، ٹھیک ہے، غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے، گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے۔ بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن آپ سمجھیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاق جو ہے نا، اخلاق کا ایک بہت باریک نقطہ یہ ہے کہ ہم اچھے اخلاق اپنانا چاہتے ہیں۔ جو ہمارا چیپٹر ہے یہ اچھے اخلاق کے اوپر ہے، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اچھے اخلاق کا، اچھی عادتوں کا سبق ملتا ہے، کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح عادتیں اچھی تھیں تو ہمیں بھی ایسی عادتیں اپنانی ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اصل جو ہوتا ہے نا، ایک ہے دیکھیں، اچھا کام کرنا مشکل نہیں ہے، ایک آدمی اچھا کام کر لیتا ہے، آج اچھا کام کر لیا، کل کر لیا، لیکن اس کے بعد پھر اس کو مستقل چھوڑ دیا، کہ نہیں، یہ بات نہیں۔ اصل جو چیز ہے، پوائنٹ کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اچھے اخلاق میں سے، اچھی عادتوں میں سے جو عادت بھی اپنائے اس کے اوپر ایسے طریقے سے عمل کرے، اس کو پھر اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ مثلا آپ نے یہ اپنے دل میں ارادہ کیا کہ میں آج کے بعد میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اب یہ سچ بولنا، یہ صرف آپ کی یہ جو آپ نے ارادہ کیا اس پر 2 دن عمل نہ ہو، یہ نہ ہو کہ 2 دن آپ عمل کریں، تیسرے دن دوبارہ آپ جھوٹ بولنے لگ جائیں، نہیں، ایسا نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاق جو بھی انسان اپنائے، جو بھی اچھی عادت اپنائے، تو اس کے اوپر جو اصل کمال ہے نا وہ یہ ہے کہ اس پر اس طریقے سے عمل کرے کہ وہ ہمیشہ اس کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ کہتے ہیں گویا کہ وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کرنے پر مجبور ہے، کہ وہ جب لوگ اس کو دیکھیں نا تو ایسا لگے کہ ایک آدمی کو دیکھیں نا، آپ کو اختیار ہے جھوٹ بولیں یا سچ بولیں، اختیار ہے، لیکن جب آپ نے اپنے آپ سچ کی بولنے کی عادت ایسی بنا لی کہ اب ایسا لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ عادت آپ نے اپنے لیے خود بنا لی نا، یعنی کہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ کسی چیز کے اوپر، اچھی بات کے اوپر اتنا زیادہ پابند کریں، تو اسی کا نام مستقل مزاجی ہے، اسی کا نام جو ہے نا استقامت حال، جس طرح آگے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ سے جو ملنے والا شخص ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، وہ جب آپ کو دیکھے وہ کہے گا کہ نہیں، یہ بچہ جو ہے نا، یہ نوجوان، یہ لڑکا، یہ شخص، یہ سچ کے علاوہ اور کچھ بول ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ آپ کے پاس دونوں اختیار ہیں نا، آپ سچ بھی بول سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، لیکن آپ نے سچ کو اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑا
کہ آپ کی زندگی سے جھوٹ بالکل ختم ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کمال کی بات تو یہ ہے اخلاق، اچھے اخلاق کو اپنانا اور اس پر اس طریقے سے سختی کے ساتھ عمل کرنا کہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، یہ اصل بات ہے. ورنہ اچھا کام ایک دفعہ کر لیتا ہے آدمی، اگلے دن دوبارہ چھوٹ جاتا ہے. آج اپنے نماز پڑھنے کی عادت بنائی، کل دوبارہ چھوٹ گئی. پھر ایسا نہیں کرنا. جو عادت بنائے مستقل بنائے. اچھا آگے بڑی پیاری مثال دی انہوں نے، وہ کہتے ہیں دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی، اور کوئی بات صادر نہیں ہو سکتی. گویا اس سے یہ افعال، اس سے یہ کام، افعال مطلب کام، اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے آفتاب سے روشنی، سورج سے روشنی، درخت سے پھل اور پھول سے خوشبو، کہ یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی. جس طرح سورج سے روشنی نہیں واپس لی جا سکتی، کہ سورج ایسا نہیں ہوتا کہ سورج جب بھی نکلتا ہے وہ روشن ہی ہوتا ہے. پھول سے اس کی خوشبو نہیں چھینی جا سکتی. وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح درخت سے اس کا جس طرح پھل نہیں چھینا جا سکتا، درخت ہوگا تو پھل بھی ہوگا. تو بالکل اسی طرح جب آپ کوئی عادت اپنا لیں، کسی اچھی عادت کو اپنا لیں، تو وہ بھی آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، کہ ایسا لگے کہ بس آپ ہیں. جہاں پر یہ شخص ہوگا وہاں پر سچ ہوگا، جہاں پر یہ شخص ہوگا وہاں پر گالی گلوچ نہیں ہوگی، جہاں پر یہ شخص ہوگا وہاں پر جو ہے نا لوگوں کا احترام ہوگا. مطلب لوگ یہ کہیں کہ یہ عادت جو ہے اس آدمی کی زندگی کا حصہ ہے. وہ کہتے ہیں اسی کا نام استقامت حال اور مداوت عمل ہے. استقامت کا مطلب کیا؟ ثابت قدم رہنا، مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا، ایک عمل کو پکی طریقے سے پکڑ لینا. اور مداومت کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ. مداومت عمل کہ ہمیشہ عمل کرنا. ٹھیک ہے، عمل میں ہمیشگی، پابندی. اب دیکھیں، اب یہ بات سمجھا لی انہوں نے پوائنٹ کی بات. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف آتے ہیں. اب یہ جو پوائنٹ کی بات ہے، اب اس کو وہ آگے واقعات سے یہ ثابت کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے نا، ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اعلیٰ اخلاق تھے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ بہت اعلیٰ اخلاق تھے. اس اخلاق کی جو سب سے بڑی خوبی تھی نا، وہ یہی تھی کہ آپ جس کام کو بھی کرتے تھے وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا تھا، وہ آپ کی عادت بن جاتی تھی. آپ نے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے تو یہ آپ کی دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا آپ کی عادت مبارکہ بن گئی. ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے نا وہ مسکرا کر بات چیت کرنی ہے تو یہ مسکرا کر بات کرنا آپ کی عادت بن گئی. جس طرح ابھی واقعات سے آگے آپ کو آسانی ہوگی. یہ پہلا پیراگراف تھوڑا سا مشکل تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے. کس اصول کی؟ استقامت حال، مداومت عمل، عمل میں دائم، عمل میں ہمیشگی، ہمیشہ ایک عمل کو کرنا، عمل میں پابندی، استقامت حال، ایک حال کے اوپر استقامت، مضبوطی. ٹھیک ہے، کہ جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے، اس پر ہمیشہ وہی کام کرتے رہتے تھے. سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ کام سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا یہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے، سنت کا لفظ اسی لیے یہیں سے ہم نے نکالا کہ جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت مبارکہ بنا لیا وہ آپ کا طریقہ بن گیا، آپ کی سنت بن گیا. اگر یہ سنت وہ فعل ہے جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی ہے، اور بغیر کسی مداومت کا مطلب جو ہے ہمیشہ مداومت کا مطلب کہ مداومت کا مطلب جو ہے نا وہ پتہ رک گیا بیچ میں. پھر صحیح ہے نا.